اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مجدد صاحب کا آخری اور 6واں پارٹ کر رہے ہیں۔ اس سے میں بات سے شروع کرتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے صاحب کا بتایا سارے احوال، کرامات، کشف وغیرہ، اس کے تمام چیزوں سے آپ ان کا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر خوبیاں اور ان کے اندر جو کرامات اور جو ان کے مرتبہ رکھا تھا وہ اس اہل تھا کہ ان کے سر پر بے شک جو ہے نا مجدد الف ثانی کا جو ہے نا تاج سجایا جائے اور انہیں بیعت خلافت کی منظوری کے ساتھ یعنی عطا کی گئی، جسے ہم عام اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کہ خلت قبولیت عطا فرمایا گیا، جو بہت کم بزرگوں کو عطا ہوا یعنی زندگی میں۔ اور ان کا وہ میں ایک شعر اکثر پڑھا کرتا ہوں، وہ فارسی کا ہے کہ نگیں گشت در حلقہ اولیاء چوں در انبیاء خاتم الانبیاء۔ آپ کا درجہ انبیاء میں، اولیاء میں اس طرح ہی ہے کہ جس طرح انبیاء کے اندر آقا خاتم المرسلین کا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تمام سلسلہ بزرگان دین نے آپ کو اس جو تھا الف ثانی کا جو تھا اس کے لیے متفقہ طور پر فرمایا کہ بے شک 1000 سال میں سابقہ میں کوئی ایسی ہستی نہیں پیدا ہوئی جس نے دین کا مکمل طور پہ احیا کیا ہو۔ اور اس کے ساتھ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اجمیر میں ایک واقعہ کہ آپ جب ایک دفعہ اجمیر گئے اور وہاں پر آپ کو رمضان کا مہینہ آ گیا، بہار کا موسم تھا، تو آپ کو ایک مسجد چھوٹی سی میں نا نماز پڑھانے کا، وہ تراویح اور نماز پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ تو وہ ایک دن جب آپ نے تراویح شروع کی تو موسم کی وجہ سے بارش ہو رہی تھی، اور وہ جگہ اندر مسجد میں بڑی تھوڑی تھی، نمازی بہت زیادہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر بکرم الہی اللہ تعالیٰ اس بارش کو یعنی روک دے تو ہم سب مل کر صحن میں تراویح کریں۔ ابھی آپ نے دعا مکمل نہیں کی تھی اور بارش رک گئی، اور آپ نے تمام تراویحیں جو تھیں نا وہاں پر ادا کی، اسی مسجد میں پڑھائیں۔ اور وہاں ہی پر ایک مسجد تھی کی دیوار تھی جو بالکل گرنے والی تھی اور جھک گئی تھی، تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ جناب یہ دیوار گرنے والی ہے، کوئی نقصان نہ ہو جائے جو فقراء اور جو نمازی حضرات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہاں فقراء موجود ہیں یہ دیوار نہیں گرے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ نے جب تراویح مکمل کر کے وہاں سے آپ نے کوچ کیا آپ کے سارے قافلے نے، تو ابھی 1 میل کی مسافت پہ آپ گئے تھے، وہ خبر آئی کہ وہ دیوار گر گئی۔ یعنی یہ ساری چیزیں کشف ہے، اور کشف کرامت سے اوپر ہوتا ہے۔ میں آگے ذکر کر رہا تھا کہ جو یہ کرامت ہوتی ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جس پر وہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، لیکن کشف اور کمالات اور جو ان کا مقام ہے ان کو خاص لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو میں پروگرام کر رہا ہوں یہ میرا آخری ہے، اگر کوئی شخص اسلام کے اندر صحیح طریقت کے اندر شریعت کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا قرب کا متمنی ہے تو میری یہ چھوں پارٹس کو ضرور سنیں اور اس پر غور سے غور کرے۔ اگر کوئی وہ جیسے میں کہتا ہوں نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے، اس طرح جو واقعات ہیں اس میں میں مزید آپ سے بات کرتا رہوں گا۔ تو اس میں آپ کا جیسے میں نے آپ آگے لکھا کہ آپ ایک کامل ہستی ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد جو تھے نا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ کو نقشبندیہ سلسلہ میں فیض ملا، وہ آپ کے ثنا خوان تھے۔ یعنی آپ نے جو اپنے ہندوستان آنے کا ذکر کیا وہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ میں نے جب میرے اپنے خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا نا کہ اب تم ہندوستان جاؤ، تو میں نے مراقبہ بھی کیا اور استخارہ بھی کیا۔ تو میں نے استخارے کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک طوطی ہے بڑی خوبصورت، وہ میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئی، اور اس طوطی نے بڑی اچھی باتیں کرنے لگ گئی، اور اس کی باتوں کو دیکھ کر میں اپنا لعاب دین اس طوطی کے وہ منہ میں ڈالتا رہا، اور وہ طوطی اپنے منہ سے شکر مجھے کھلاتی رہی۔ تو یہ واقعہ بڑا عجیب تھا۔ جب اس کے بعد میں مراقبے سے فارغ ہوا تو میں خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے مرشد تھے، میں ان کے پاس گیا اور اس کا استخارے کا
پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ اپنا خواجہ باقی باللہ تم جب جاؤ گے نا تو ہندوستان تم ایک ایسے شخص کو روشن کرو گے، ایسی قندیل روشن کرو گے جس سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام روشن ہو جائے گا۔ اور آپ پھر فرماتے کہ جب میں سرہند سے گزر رہا تھا تو میں نے قیام کیا، اور قیام کے دوران مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جب میں کتبوں کی قرب میں آ گیا ہوں، کتب کے قرب میں رہ رہا ہوں۔ تو آپ نے وہاں کے جتنے کتب اور ولی تھے ان سے ملاقات کی، لیکن آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئی جو آپ کو استخارے میں یا جو اشارہ دیا گیا تھا۔ آخرکار جب آپ خواجہ شیخ احمد سرہندی سے ملے تو آپ نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ کامل ہستی ہے جس کے لیے مجھے اشارہ دیا گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ میرے پاس شیخ احمد سرہندی نے صرف 3 مرتبہ میرے ساتھ ملاقات کی، یعنی وقت گزارا جو بھی کہ 2 مہینے کا وقفہ ہے اور ایک اسی طرح دوسرا وقفہ ہے۔ تو دوسرے وقفے میں آپ نے ان کو خرقہ خلافت اور بیعت عطا کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ ہدایت کی اجازت دی کہ اب آپ ہدایت فرمائیں، اور تیسری ایک آخری ملاقات کی۔ پھر آپ اپنے سارے مکتوبات میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ کو جیسا یعنی وہ عالم ہے آپ کی تعریف کا۔ میں اس کے کچھ تھوڑے سے اقتباس آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی صرف چند بار میرے پاس آئے، اور ان کا جو وہ ایک ایسا مجھے محسوس ہوا کہ وہ ایک روشن چراغ ہے اور اس سے 2 جہان روشن ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ ان کا جو خانوادہ ہے وہ بھی سارے ایسے میں نے دیکھا کہ مردان حق میں سے ہے، اور ان کے اندر میں نے ایک خاص خصوصیت دیکھی جنہیں ہم جواہرات علویہ کہتے ہیں، وہ ان کے اندر موجود تھی ان کے خاندان میں۔ اور آپ نے لکھا کہ ان کے جو بیٹے ایک ہیں وہ کم سن ہے، لیکن میں نے اس کو ایسا دیکھا کہ وہ جیسے عطیہ خداوندی ہے، یعنی وہ سارا خانوادہ ہی ایسے لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خاص انہیں اسلام کی رویدگی کے لیے یا اسلام کو تازہ کرنے کے لیے پیدا کیا، اور اسی طرح پھر تاریخ نے ثابت کیا۔ اور پھر ساتھ یہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہ شجر طیبہ ہیں جن کو خاص رویدگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ لوگ خدا کے در کے فقیر ہیں۔ آپ مجدد صاحب کے متعلق فرماتے ہیں کہ شیخ احمد وہ آفتاب ہے جن کی روشنی میں ہم جیسے ہزاروں ستارے گم ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، فی زمانہ ان جیسا اس آسمان کے نیچے کوئی نہیں ہے، اور وہ اس زمانے کے کامل محبوبان الہی ہیں۔ اور ان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد علیہ السلام جو ہے نا، جب وہ کرتے ہیں نا جیسے ان کی یعنی میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سے تا قیامت جو ان کی یہ روشنی انہوں نے یہ شروع کی ہے وہ تا قیامت قائم رہے گی۔ جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ آج ہم سب جو مسلمان ہیں، تمام مسلمان بر صغیر ہند و پاک اور پوری دنیا کے مسلمان خواجہ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کے مرہون ملت ہیں، اور اگر وہ نہ آئے دین کرتے اور اللہ ان کی ڈیوٹی نہ لگاتا تو ہم شاید جبھی بددینی کا شکار ہو جاتے، کیونکہ ہمارے جو ہر دور کے علماء اثر تھے انہوں نے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا۔ اور اسی طرح میں آج کے بھی علماء کے بارے میں کہتا ہوں کہ اکثر ہمارے علماء کوئی ایسی آواز نہیں اٹھتی۔ میں آگے کہتا تھا کہ اس صدی کا کوئی مجدد پتہ نہیں پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا یا ہوگا، لیکن کوئی ایسی آواز نہیں جو کبھی بھی کسی ظلم کے خلاف اٹھے اور کسی ناانصافی اور کسی ان شریعت کے جو ہم علماء ہمارے ہر ایک کے متعلق فتوے اور ان کے حق میں دیتے رہتے ہیں، اب کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کے پھر آخر میں اب کیونکہ ان کے وصال کا آخری میری قسط ہے تو میں ان کے وصال کے متعلق کوئی تھوڑی سی میں بیانات کر دوں کہ کس طرح مردان جو حق ہوتے ہیں ان کا کس طرح وصال ہوتا ہے۔ مجھے ایک وہ شعر آ گیا جو میں کبھی پڑھتا ہوں کہ اپنا وہ بالکل مجدد صاحب کے حسب حال ہے۔ لکھتا ہے شاعر کہ کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کمی شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے گزر گیا ہوں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ میرے جنازے پہ رونے والوں بغور دیکھو،
بغور دیکھو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے مرا نہیں ہوں۔ یہ جو شعر ہے نا یہ عین میرے مجدد کے حسب حال ہیں۔ اور اسی طرح میں جیسے کہ آپ کی زندگی یا انسان کے متعلق کہتا ہوں کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سے اپنی زندگی، رزق اور سارے معاملات لکھوا کے لاتا ہے، اور جو روشن روحیں ہوتی ہیں ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نا استقامت، ایمان اور بلندی لکھ دیتا ہے۔ ان میں حضرت مجدد الف ثانی بھی تھے۔ آپ نے مرنے سے پہلے 53 سال کی عمر میں آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ میری عمر 63 برس کی ہوگی۔ اور پھر جب آپ مرنے سے 6 ماہ پہلے کا ذکر ہے کہ آپ اجمیر میں تھے، تو آپ نے اپنے بچوں کو لکھا کہ مجھے نا اب اس جو ہے نا جو یہ زندگی کی میری نا مہلت ختم ہو رہی ہے، اور مجھے اب وہ دوسری آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ سرہند تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کے اب 50 دن، 40 سے 50 دن رہ گئے ہیں۔ جب 40 دن ہوئے آپ اس دور میں پھر آ کے آپ نے نا لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، بس اللہ کی یاد میں انہماک پہ چلے گئے۔ 40 دن ہوئے تو نکل کے پوچھا کہ کتنے دن ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو 40 دن ہو گئے، یہ اس طرح بالکل علیحدگی کی طرف بیٹے آپ کے جو خواجہ سعید تھے وہ آپ سے جا کے ملتے تھے۔ تو بتاتے ہیں کہ جب وہ آپ نے کہا کہ بس اب میری قبر کا بندوبست کرو، میں اس 10 دن کے اندر اندر میری قبر بن جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ 6ویں دن آپ پر جب آخری وقت کا وہ عالم طاری ہوا تو آپ کے بیٹے تھے ساتھ وہی خواجہ سعید صاحب، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ان پر ایک دم ان کی سانسیں رات کے وقت تیز ہوئیں تو مجھے ایسے لگا کہ شاید آپ کی طبیعت خراب ہے، تو میں گھبرا گیا۔ تو آپ نے آنکھیں کھول دیں، مجدد نے آنکھیں کھول دی، کہنے لگے گا گھبراؤ نہیں، میں ٹھیک ہوں ابھی۔ اور پھر کہنے لگے کہ پھر آپ استغراق کے عالم میں گم ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دم آپ نے کے منہ سے ایک لفظ نکلا، الصبح اللیل، اے رات تو صبح کیوں نہیں جلدی ہو جاتی؟ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب صبح ہوئی تو آپ نے جو اپنا 1039 ہجری میں 1039 ہجری میں، اور وہ 29 صفر المظفر تھا، اور اس کے جو تھا نا آپ نے اپنا جو جان کو اپنے جانا کے سپرد کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تمام امت مسلمہ جو آج موجود ہے یا جب سے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی، وہ سرہند کے مجدد الف ثانی کی مرہون منت رہے گی۔ اور آج ہم ان کے قرض خواہ ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، کہ حق کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔